اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہم۔ آج بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ سچ والا نامی ایک شخص کی ڈیبیٹ ہوئی، بلکہ ابھی تک وہ جاری ہے، اور اس پوری ڈیبیٹ کو ابھی تک تقریباً جس پہ 2-2.5 گھنٹے، اس پورے وقت میں اس شخص کی جہالت بالکل عیاں اور ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ ایک بات بھی دلیل کی بنیاد پر نہیں کر سکا، کوئی ایک بات بھی وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں کہہ سکا۔ وہ صرف اپنی ایک بات کو رٹے جا رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن ہے۔ حالانکہ تھرڈ پرسن ہونا کیا یہ اس بات کی علامت ہے، اس کی کتاب نہیں، اس کا کلام نہیں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے 3 زبانوں سے اس کو یہ بات سمجھائی، بلکہ دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر میں اس بات کو مان لوں کہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میرا تو سارا دعویٰ ختم ہو جائے گا، سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ جو آج تک شور شرابہ مچا رہا تھا یہ بیوقوف آدمی، اس کا تو سارا علم ختم ہو گیا۔ محض مفتی صاحب کی ایک دلیل کے سامنے یہ دھڑام سے گر گیا۔ اس شخص کے پاس ایک بھی دلیل ڈھنگ کی نہیں ہے، کوئی بھی بات یہ دلیل کی بنیاد پر نہیں کہہ سکا، بلکہ جب شروع میں صفات کی بات آئی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات آئی، اس کے بعد صفات کی بات آئی، اس میں تو یہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرتا ہوا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ چلا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں وقت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد مسلسل تقریباً 2 گھنٹے تک اس شخص کی بکواسیات سن کے ہمارا دماغ پک گیا کہ یہ کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں کرتا، یہ کوئی جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہر عدد کے ذریعے سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جو قرآن کریم کا معجزہ اس کو بتایا اعداد کے اعتبار سے، تب تو اس کا دماغ چکرا گیا، تو جلیبی کہنے لگا کہ میٹھی جلیبی ہے، ایسا ہے ویسا، ادھر ادھر کی بات گھمانے لگا۔ لیکن سب دیکھنے والے اور اس کو سننے والے یہ سارے لوگ عقل مند ہیں، یہ اس کی طرح بیوقوف نہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ایکس مسلم اپنا نام رکھ کے ساحل شخص، شاید ساحل نامی شخص جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اس سے زیادہ جاہل لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کی ان کے دماغ پہ اور ان کے ذہنوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو تب ان سے وہ صلاحیت، بات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل انتہائی درجے کا ہٹ دھرم آدمی اور انتہائی درجے کا جاہل آدمی۔ مزہ تو اس وقت آیا، مزے کی بات تو تب ہوئی جب حضرت مفتی صاحب نے اس کے سامنے عربی کی عبارت پیش کر دی کہ اس کو پڑھے، طہ حسین کی کتاب۔ تب تو اس کا دماغ چکرا گیا، پڑھ رہا تھا تو عربی زبان کو کیسی اس نے ٹانگ توڑ دی، کس طرح سے بھونڈے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور بالکل آخری حرف کے لفظ کے آخری حرف کے اعراب کو چھپا رہا تھا کہ کہیں میرا وہ عیب ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے تو مزید اس پر یہ کرم کر دیا کہ اسے کہہ دیا کہ ترجمہ کرے۔ ترجمہ کرنے میں تو وہ طفل مکتب سے بھی گیا گزرا، شاید ہمارے ابتدائی درجے کا یا عربی اول درجے کا طالب علم اس سے اچھا ترجمہ کرے۔ بالکل ہی یعنی وہ بات کو سمجھتا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کی باتیں چرا کے لاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے قرآن کریم کا معارضہ پیش کیا، بلکہ وہ اس بات کو خود مان چکا ہے، بالکل ابتدا میں ہی اس بات کو مان گیا کہ میں تو طفل مکتب ہوں، قرآن کے سامنے میری حیثیت تو شیرخوار بچے کی ہے، گویا ایک بہادر کے سامنے کوئی شیرخوار بچہ آ گیا ہو۔ بھائی جب تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر کون سی چیز ہے، کیا تمہارے اندر کیا ہٹ درمی ہے وہ؟ بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کو، انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے نہیں نوازنا چاہتا، یہ اس قابل نہیں کہ یہ بات کو سمجھے، یہ بات ان کے اس ذہن و دماغ میں جس میں صرف خرافات کے سوا کچھ نہیں بھرا ہوا، تو یہ بات ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال آج کی اس ڈیبیٹ سے جو ابھی تک جاری ہے، تو آج کے اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے سے یہ جو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، خاص طور سے اپنے احباب کی طرف سے، الاتقان اکیڈمی اور ریویول آف نالج کے احباب کی طرف سے اور تمام ایمان والوں کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج تو اس شخص کو آپ نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر چلے گئے ہیں، اب الحمدللہ آج اس کا بھی معنی پھوٹ گیا۔ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس شخص نے شاید صحیح سے قرآن کریم کا معارضہ پیش کیا ہو، تو آج تو الحمدللہ اس کی وہ ساری عمارت دھڑام سے گر گئی۔ اب کی بات تو انشاءاللہ، اور اگر اس کے پاس ذرہ برابر بھی شرم ہو، ایک ذرہ برابر تھوڑی سی بھی شرم اگر اس کے پاس، اس شخص کے پاس باقی ہو، اور اس کا جو ساتھی ہے جس نے اپنے نام کے شروع میں ایکس مسلم لکھا رکھا ہے، تو اگر ان کے پاس تھوڑی سی بھی شرم ہو، تھوڑی سی بھی مریادہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کبھی بھی اس موضوع سے متعلق بات نہیں کریں گے۔
لیکن آج کی اس پوری بحث میں وہ ذلیل ہو کر رہا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے جو عزائم تھے، اس کا جو خیال تھا، تو آج ان تمام کا صفایہ ہو گیا، اس کے تمام عزائم ملیا میٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، ایسے ان بے زبان لوگوں کی لگام کسنے کی آپ نے یہ جو کسنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو، ان مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔